سروس کی وجہ سے بہت سارے اچھا ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 منٹ انشاءاللہ بات کی جائے گی، اس کے بعد دعا کریں گے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد۔ جس تقریر سے ہم متاثر نہ ہوئے ہوں اس سے مخاطبین کبھی متاثر نہیں ہو سکتے۔ جس تقریر سے ہمارے علم میں اضافہ نہ ہو اس سے سامعین کے علم میں اضافہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ استاد الاساتذہ شیخ المشاہد مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے، جو مقرر محنت سے سناتا ہے لوگ محنت سے سننے آتے ہیں، جو سو کر آ کر سناتا ہے سطحیت سے سناتا ہے لوگ سوتے ہوئے نہیں سنتے۔ یہ حقیقت ہے، ہر ایک کے دل کی آواز ہم پابند ہو جائیں صلاۃ التسبیح کے، ہم پابند ہو جائیں مسجد میں آ کر صلاۃ الحاجت کے، ہم پابند ہو جائیں جمعہ کے بیان سے پہلے مسجد میں گشت کرتے ہیں، محلے میں گشت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے ہمارے یہاں نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زندگی کی بہت کم عیدیں گھر میں کی۔ عید سے ایک رات پہلے کسی گاؤں میں پہنچ جاتے تھے، لیلۃ الجائزہ انفرادی معمولات، عید الفطر عید الاضحیٰ کے احکام اور عید کی نماز پڑھا کر دین کی بات سنا کر ہم پابند ہو جائیں گے، مجمع بھی پابند ہو جائیں گے۔ دیکھیے ہر آدمی ہر موضوع پر بولنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آدمی کو اپنی حیثیت عرفی، علمی اور عملی اور عمر، ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اپنی حیثیت عرفی کو سامنے رکھ کر الفاظ تخاطب کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میں ایسا بولنے لگ جاؤں جیسا طالب جمیل صاحب بولتے ہیں، ایسا بولنے لگ جاؤں حکمرانوں کو جیسے مولانا سجاد صاحب شفا اللہ وعافا فرماتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سوائے جوتے کھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی حیثیت عرفی کو مکمل عنوان اور تعبیر کے انتخاب میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جو موضوع ہفتے بھر پکایا گیا ذہن و دماغ میں، جو فکر پرورش کی گئی مہینے بھر اور جس فکر کے مطابق درد ہو چکا ہے، وہ گفتگو جب کی جائے گی تو سامعین میں اطلاع پپا کریں گے۔ بیوہ کے رونے میں، کرائے کے رونے والوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ نقالی سے تاثیر نہیں ہے۔ آپ فہد سوال حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کیا ہے کتاب لکھ کر گھر والی کو سناتے، کبھی آٹو والے کو سناتے، سمجھ میں آیا نہیں آیا پڑھ کے تو دوبارہ 10ویں مرتبہ، اور فرماتے تھے اظہار علم مقصود نہیں، اشاعت علم مقصود ہے۔
عام کا جب زبان سیکھنا پڑے تمثیلات عمر صاحب قلم کوئی کی حکایات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس زمانے کی خطابت قوم کی حقارت ہو چکی، قوم کی تصدیق، قوم کی تشنیع اور قوم کی بار بار تنقید، حمز اور لمز قبائل پر مشتمل خطابت۔ سوال یہ ہے کہ ان کا بیان گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ سوال تو یہ ہے، دینی خدمت ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب بلبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ فرمایا کرتے تھے، جو مقرر سامعین کی حقارت دے کر گفتگو کر رہا ہے اس کا پورا بیان گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کمی اپنے اندر دیکھتا ہوں اس پر عوام الناس سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کاکڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں تقریر کرتا ہوں تو ایک یوسف کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور ایک یوسف سامنے سن رہا ہوتا ہے، تو یہ جو جسداً موجود ہے وہ متمثلاً موجود یوسف کو سنتا ہے، اپنے آپ کو بھلا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت نہیں کی، اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ۔ یہ بنیادی بات ہے۔ خطبے کے اخیر میں پورے بیان کا خلاصہ 2 منٹ میں 3 منٹ میں ضرور سنانا چاہیے۔ عوام بدلے نہ بدلے، ہم اپنے آپ کو کیا بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا مفید بنا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں نے جب کہا حضرت ذرا لمبا بیان نہ کیجیے، تو حضرت نے فرمایا بے فکر رہو، میرے پاس سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، جو کہو گے وہی سنا دوں گا۔ 2 منٹ دو گے 2 منٹ میں سناؤ، 2 گھنٹے دو گے 2 گھنٹے میں سناؤ۔ یہ اکابر کا رنگ رہا۔ زمینی مسائل سامنے رکھ کر گفتگو کرنا چاہیے، مواد پوری محنت سے جمع کیا جائے۔ 2 قسم کے عناوین ہوتے ہیں، کچھ تو موسمی ہوتے ہیں اور کچھ عمومی ہوتے ہیں۔ عمومی عناوین کا تسلسل، عبادات، اعتقادات، معاملات، معاشرت، قدیم و جدید مسائل، پردہ، کتاب الکراہیہ، کتاب الحل والاباحہ، یہ سب عمومی عناوین ہیں، اور دوسرے موسمی عناوین ہیں۔ محرم کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، انتخابات کا موضوع، اپنی حیثیت عرفی کے مطابق گفتگو، ملک کی حالات، یہ سب موضوعات موسمی ہوتے ہیں۔ کبھی کسی جمعہ کو خطبہ جمعہ کی اہمیت بھی سنانا چاہیے اور خود بھی ٹٹول کر دیکھنا چاہیے۔ جب میری خطابت نہیں ہوتی ہے تو زندگی میں کتنی مرتبہ مسجد میں خطبے سے پہلے پہنچ گیا، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملا یا انڈے کی قربانی کا بھی ملا۔ وقت کی پابندی ہونا چاہیے۔ جب اعلان کر دیا جائے 1:25 کا جمعہ کا بیان ختم ہوگا، 24 منٹ کا ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ واقعہ پیش ہے، ہم مصر میں تھے، جماعت اعلان کیا، ساتھی نے 5 منٹ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھا، ایک آدمی بیٹھے ہوئے سنتا، اس نے کہا آپ نے سب باتیں اچھی ہیں لیکن بھروسہ نہیں آتا ہے کیونکہ جھوٹے ہیں۔ آپ نے کہا 5 منٹ اور آدھا گھنٹہ بٹھایا، مجھے تو میری
وعدہ کو توقع نہیں کرنا، وعدہ خلافی ممبر پر بھی حرام ہے۔ 5 منٹ کا وجود ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں تو میرے بھائی دعوت میں تاثیر تو دعا سے آتی ہے، اور جب دعوت کی مقدار دعا سے بڑھ جاتی ہے تو دعوت میں نفسانیت آ جاتی ہے۔ جب دعوت کی مقدار دعا سے بڑھ جاتی ہے تو پھر دعوت میں نفسانیت آ جاتی ہے کہ میں نے ایسا کر دیا، ایسا کہہ دیا۔ اور آخری بات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری خلوتیں جتنی نورانی ہوں گی تمہاری جنتیں بھی اتنی منور ہوں گی۔ ہمیں اپنی خلوتوں کو نورانی بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ بے انتہا خوشی ہوئی اس فکر پر اتفاق محنت کو دے کر اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے اور صفات قبولیت سے ہم سب کو